کا مقام گئے ماتام گئے اکے محرم تمام گئے اب رخصت حسین علیہ السلام گئے رولو کے مجلسوں کا بھی اب اہتمام گئے موتائی تو شریک غزہ کون ہوئے گا جو سال بھر جیے گا وہ پھر شیخ کو روئے گا کل ہوں گی مجلسیں نئے شیون نئے خدا سنسان ہوگے تازیہ داروں کے سب مکان محرم ہوا تمام چلے شاہ انس جا رخصت طلب ہے تم سے تمہارا یہ محکمہ رخصت کرو علم سے لپٹ کر حسین کو پائیں گے کل نہ فاطمہ کے نور عین کو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صراط الذین انعمت علیہم اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات پڑھیں بر محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر اہمیت دین اور دین فہمی کے حوالے سے جو عرائض میں نے اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ الحمدللہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں اور اس تمام تذکرے سے ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ اسلام سب سے پہلی چیز جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنے طرز حیات کو اپنے معاملات زندگی کو اس طرح سے ترتیب دے اور دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور ایک انسان کے لیے یہ منزل کمال ہے عزت اور شرف کے اعتبار سے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے ہم اللہ سے راضی ہوں اگرچہ سب ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ ہم قدم قدم پر
ذرا ذرا سی مشکلات میں اللہ کی بارگاہ میں دفتر شکایت کھول لیتے ہیں، لیکن ہم اگر راضی بھی ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ سب کچھ اس نے ہمیں عطا کیا، بنا مانگے اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، بلا طلب کیے اس نے ہمیں ہر ضرورت سے بے نیاز کیا۔ اس کے باوجود اگر ایک انسان راضی نہ ہو اس سے، تو اس سے بڑا پست انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم اس سے راضی ہوں تو یہ اچھی بات ضرور ہے، مگر بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کائنات میں ایسی شخصیتیں آئیں جنہوں نے اپنی بندگی کو اس مقام پر پہنچایا، اپنی عبادت کو اس مقام پر پہنچایا، اپنے کردار کو اس مقام پر پہنچایا کہ آیت قرآنی نے خود اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اہل بیت فقط تم ہو کائنات میں جو اپنے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ اہل بیت اطہار سے راضی ہے۔ ایک بندے کا کمال بندگی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رضا الہی کے اس درجے پہ لے آئے جہاں رب اس سے راضی ہو جائے، اور اس سے بڑھ کے کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ جس کی نظر میں کمال رضا الہی ہو، اس کے لیے جنت و جہنم کا فلسفہ بھی کوئی فلسفہ نہیں رہ جاتا۔ اس کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ رضا الہی حاصل کروں، تو اس کے لیے جنت بھی مہمانہ ہو جاتی ہے، جہنم بھی مہمانہ ہو جاتی ہے۔ جس کا نظریہ حیات رضا الہی ہو، اس کی نظر میں مشکلات مشکل نہیں رہتی، پریشانیاں پریشانی نہیں رہتی، دشواریاں دشواری نہیں رہتی، سختیاں سختی نہیں رہتی ہیں، اس لیے کہ وہ رب کی رضا چاہتا ہے۔ ہماری بندگی، ہماری عبادتیں اگر مقصد محض رضا الہی ہو تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے اس عمل کو نہیں کر سکا کہ اس پرابلم کا شکار تھا، میرے سامنے یہ مشکل کھڑی تھی، میں ان حالات میں گرفتار تھا۔ نہیں، اس کے لیے بڑی سے بڑی مشکل نہیں ہوتی۔ جب مقصد رضا الہی ہو، جب مقصد بندگی پروردگار ہو، زاویہ نظر کا فرق ہے۔ کون کس لیے عبادت کرتا ہے، یہ زاویہ نظر اس کی عبادت کو اہمیت دیتا ہے۔ مولا متقیان نے بے وجہ نہیں کہا ہے کہ الہی ما عبدتک خوفا من ناری ولا طمعا فی جنتک، معبود میں نے تیری عبادت نہ جنت کی چاہت میں کی ہے نہ جہنم کے ڈر سے کی۔ بے وجہ نہیں کہا ہے، اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جس کا زاویہ نظر عبادت اور بندگی سے صرف جہنم کا خوف ہو اور جنت کی چاہت ہو، تو وہ تب تک عبادت کرے گا جب تک آسانیاں ہوں گی۔ جہاں مشکل آ جائے گی وہاں عبادت سے اس کے قدم رک جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت کر رہا ہے آخرت کے آرام کے لیے۔ جب آرام کے لیے کر رہا ہے تو مشکلات برداشت نہیں کرے گا۔ کل جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے تو آج سخت حالات میں عبادت نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ عبادت کر رہا ہے آسانی کے لیے، سختی سے بچنے کے لیے۔ زاویہ نظر کا فرق ہے۔ جس کا منشا صرف رضا الہی ہو، جس کا منشا صرف مرضی معبود ہو، اسے مشکلات بندگی کے راستے سے نہیں روک سکتی، اطاعت کے راستے سے نہیں روک سکتی۔ ابراہیم خلیل، اللہ کا وہ نبی جو سید الانبیاء بھی ہے، جو خلیل اللہ بھی ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند و بالا، اگر مقصد ابراہیم کا صرف اتنی خدمتوں سے، اتنی بندگی سے جنت تک جانا ہوتا، جہنم سے بچنا ہوتا، تو جب وہ منزل آئی تھی کہ اللہ کے خلیل کو
نارے نمرود میں پھینکا جا رہا تھا. کیسی آگ جو جہنم کی مثال پیش کرتی تھی دنیا میں. اتنی آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے, جس کی آگ دور دور تک آنچ پہنچ رہی تھی, جس کی آگ دور دور تک انسانوں کو ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی. ایسی آگ میں جب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا, کس لیے؟ بندگی کی وجہ سے, خدمت دین الہی کی وجہ سے, توحید کی خدمت کی وجہ سے. سزا اسی بات کی تو تھی. ایسے مقام پر اگر ابراہیم کا منشا اس ساری خدمت سے جہنم سے بچنا ہوتا بس, تو کم از کم اس مقام پہ تو کہتے بار الہ ساری زندگی لگا دی تیرے دین کی خدمت میں, آج جل کے مر جاؤں. ارے اسی جلنے سے بچنے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا. لیکن نارے نمرود میں جا کے بتا دیا کہ جن کا منشا رضا الہی ہو انہیں اللہ کی خدمت سے اور عبادت اور اطاعت سے آگ اور آتش بھی نہیں روک سکتی, طوفان اور بارش بھی نہیں روک سکتی. جن کا منشا رضا الہی حاصل کرنا. اگر ابراہیم کی عبادت صرف جہنم سے بچنے کے لیے ہوتی, اتنی شدید آگ میں جلایا جا رہا ہے, تو ایک بار تو پلٹ کے کہتے پل اللہ اسی سے تو بچنے کے لیے تیری خدمت کی ہے, اسی سے بچنے کے لیے تو تیری عبادت کی ہے, جلنے سے بچا لے. نہیں, اس قدر بلند تھا زاویہ عبادت کہ جب جبرائیل نے آگے بڑھ کے کہا اللہ کے خلیل ابراہیم جہاں آگ میں جھونکے جا رہے ہو, آگ میں ڈالے جا رہے ہو, کچھ مدد درکار ہے, تو ابراہیم نے کہا مدد تو درکار ہے مگر تجھ سے نہیں, جس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں اس کی مرضی, چاہے تو بچا لے چاہے تو جلا دے. جلنے کے لیے تیار ہے ابراہیم کہ اس کی مرضی, اگر چاہے تو بچا لے. اور پھر جب منزل امتحان میں ایسا کردار پیش کیا تو آواز آئی یا نور نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. حکم الہی ہوا, اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. رب بتانا چاہتا ہے جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے گا ہمارے لیے تو نارے نمرود جیسی آگ کو ہم ایک اشارے میں ٹھنڈا کر دیں گے. مقصد زندگی اطاعت ہونا چاہیے, مقصد زندگی رضا الہی, اور کوئی فرق نہیں ہے انسان رضا الہی کے قدم اٹھائے یا اہل بیت کی رضا کے لیے قدم اٹھائے, کوئی فرق نہیں ہے نا. انسان جس طرح اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائے اسی طرح آل محمد کی رضا کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں صرف آل محمد ہیں جن کی رضا اللہ کی رضا ہے, اور اللہ کی رضا جن کی رضا ہے. قرآن گواہ ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. یہاں رضا میں کوئی فرق نہیں. شب ہجرت مرضی الہی کا سودا ہو گیا. اب علی اور اہل بیت علی کی رضا ہو یا اللہ کی رضا ہو, بس انسان کا مقصد رضا تک پہنچنا ہونا چاہیے. ہم سے معصومین راضی ہو جائیں, ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے, اس لیے کہ جس سے اللہ راضی نہیں اس سے آل محمد بھی راضی نہیں ہو سکتے, اور جن سے آل محمد راضی نہ ہو ان سے اللہ بھی راضی نہیں ہو سکتا, ان سے اللہ بھی راضی نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا گیا فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے. ان اللہ یغضب بغضبها ویرضى لرضاها. اللہ فاطمہ کی خوشی سے خوشنود ہوتا ہے, فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے. اہل بیت کی رضا. ہمیں اپنے کردار پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں, حق اطاعت کو ایسے ادا کریں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اہل بیت اطہار بھی راضی ہو جائے. کوئی فرق نہیں ہے. ابراہیم خلیل کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. تاریخ کہتی ہے کہ امام وقت کی خدمت میں
خراسان سے ایک چاہنے والا آتا ہے، ساتویں امام کی خدمت میں خراسان سے ایک چاہنے والا، بقول خود چاہنے والا ہے، محب ہے، مانتا ہے مولا کو۔ خراسان اس زمانے میں مدینے سے بہت دور تھا، آج بھی دور ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے مدینے آتا ہے امام کی خدمت میں، کہتا ہے مولا میں اپنے علاقے سے آیا ہوں ایک گزارش لے کر، ایک ریکویسٹ لے کر۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اب آپ کے چاہنے والے خراسان میں بہت ہیں، ہماری تعداد بہت ہے، ماشاءاللہ بڑی تلواریں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، آپ حکومت ظلم کے خلاف قیام کیجئے۔ آگے امام کو آفر کرتا ہے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ حکومت وقت کے خلاف قیام کیجئے۔ تاریخ کہتی ہے امام نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک سوال کیا، کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ مولا کیسی بات کر رہے ہیں؟ مولا یقینی طور پہ میں انہی میں سے ہوں، اگر نہ ہوتا تو نمائندہ بن کے کیسے آتا؟ مولا نمائندہ بن کے آیا ہوں تو اس کا مطلب ہے ان کے خاص لوگوں میں سے ہوں۔ کہ اچھا اگر ایسا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ادھر امام نے اس سے اقرار لیا، ادھر کنیز کو حکم دیا کہ تنور روشن کیا جائے، تنور روشن کیا جائے۔ امام اس سے گفتگو کر رہے ہیں، جب تنور دہکنے لگا، شعلے چٹکنے لگے، آگ کے انگارے دہکنے لگے، تو امام نے گفتگو کرتے کرتے اس سے کہا یہ جلتا ہوا تنور دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا جاؤ اس تنور میں کود جاؤ۔ جب امام نے کہا جاؤ اس جلتے تنور میں کود جاؤ، تو ایک بار کہتا ہے مولا کیا آپ مجھے جلا دینا چاہتے؟ میں تو نصرت اور مدد دینے آیا ہوں، کیا آپ مجھے جلا دینا چاہتے؟ اتنا جواب مولا کو جیسے ہی دیا، آقا نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور سناؤ ہمارے خراسان میں چاہنے والوں کے کیا حالات ہیں؟ گفتگو ہوتی رہی اور اسی اثنا میں ایک سچا چاہنے والا دروازے پہ آیا۔ ہارون مکی تاریخ میں نام لکھا ہے، مکہ سے حج بیت اللہ سے لوٹا، امام کے بیت الشرف پہ آیا۔ آج بھی چاہنے والوں کا یہی ادب ہے نا، حج بیت اللہ سے جاتے ہیں تو مولا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آیا گرد سفر میں لباس ہٹا ہے، آنے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہے، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ امام نے جواب سلام دیا اور فوراً ہی کہا اے ہارون وہ جلتا ہوا تنور دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا۔ کہا جاؤ کود جاؤ۔ عزیزوں نہ تو یہ کیا کہ مولا کیا بات ہے، نہ یہ کہا مولا کیوں، نہ یہ پوچھا کس لیے، نہ یہ کہا مولا تھکا ہوا آیا ہوں پہلے ایک گلاس پانی پی لوں، نہ یہ کہا مولا آپ سے مصافحہ کر لوں۔ بس ادھر امام نے کہا، ادھر ہارون کود گئے۔ بتانا چاہتے تھے جب امام کا حکم صادر ہو جائے تو پھر چوچرا کی گنجائش نہیں رہتی۔ چاہنے والے کا فریضہ ہے کہ بس اطاعت کرے، بس اطاعت، ادھر امام کہیں ادھر حکم پہ عمل ہو۔ اگر کوئی جان بچانے کی والا ہوتا، بہت چاہنے والا بھی ہوتا تو کہتا پہلے مولا استخارہ آپ سے مصافحہ تو کر لوں، بڑی دور سے آیا ہوں۔ لیکن جو جانتے ہیں حق اطاعت کو، وہ جانتے ہیں کہ جب مولا نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہ سچویشن کا اندازہ لگایا، نہ حالات کے، کیونکہ غرض ہی نہیں اس بات سے۔ بس ادھر امام نے کہا، ہارون گئے چلتے ہوئے تنور میں کود گئے۔ آقا نے کنیز کو حکم دیا، اشارہ کیا، اس نے تنور کو ڈھک دیا، اور اب جب ڈھک دیا گیا تو تاریخ کہتی ہے مولا بڑے اطمینان سے پھر اس شیعہ خراسانی، اس چاہنے والے کا دعویٰ کرنے والے محب سے پھر بات کرے، اور سناؤ خراسان میں ہمارے چاہنے والوں کا حال۔ اب روایت کہتی ہے کہ یہاں سے
مولا تو اس سے گفتگو کر رہے ہیں مگر اب اس کا دھیان مولا کی باتوں کی طرف نہیں ہے. بار بار کنکھیوں سے تندور کی طرف دیکھتا ہے, بار بار دیکھتا ہے کنکھیوں سے تندور کی طرف. دل میں سوچ رہا ہے ارے یہ کیا کیا انہوں نے, اب تو بیچارہ جل گیا ہوگا, جل کے خاک ہو گیا ہوگا, ہڈیاں بھی سرما ہو گئی ہوں گی. امام نے بے چینی کو محسوس کیا, ہاتھ کو پکڑا, تنور کے قریب لائے. اب جو ڈھکن کو اٹھانے کا حکم دیا تو جس طرح نارے نمرود ابراہیم کے لیے پھولوں میں بدل گئی تھی, اسی طرح جب ہٹا تنور کا ڈھکن تو کیا دیکھا, ہارون پھولوں میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ اس آگ کے ماتم کو کہیں کہیں پھول بھی کہتے ہیں نا ہمارے عزادار, وہ اسی لیے ہے. ابراہیم کی طرح پھولوں میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جسے رضا الہی چاہیے اور جس کی نظر میں رضا معصومین ہو, اگر اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے گا تو آگ بھی اس کے لیے شعلوں میں بدل جائے گی. صرف حق اطاعت کو ادا کرو, صرف اپنے نفس کو اس منزل پہ لاؤ جہاں اطاعت امام کا فریضہ انجام دے سکو. بڑی منزل ہے. اسی لیے کہتے ہیں چاہنے والوں کو محب اہل بیت کا آگ اور آتش جہنم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. نہیں جلتے وہ بدن جس پہ ماتم حسین ہوتا ہے, نہیں جلتے وہ جسم جو حسین کا عشق اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. حق اطاعت. اور اب جب ہارون کو تلاوت کرتے دیکھا تو امام نے کہا مجھے افسوس ہے تمہارے اوپر, اگر تمہیں ہماری اطاعت اور محبت کا سلیقہ ہوتا تو تمہاری سمجھ میں پہلے ہی یہ بات آ جاتی کہ امام کسی کو موت دینے کے لیے نہیں آتا, امام تو زندگی جاوید دینے کے لیے ہوتا ہے, امام تو حیات جاویدانی بخشنے کے لیے آتا ہے. اور یہی ہے حق اطاعت اہل بیت. منزل کتنی بھی دشوار کیوں نہ ہو, مصائب کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو, ایک چاہنے والے کا فریضہ ہے فدا ہو جانا, حق اطاعت کو ادا کرنا. اسی لیے معصومین نے اپنے دور میں تڑپ تڑپ کے کہا ہے, کسی چاہنے والے سے کہا میرے دوست اگر ہمیں سچے چاہنے والے اتنی تعداد میں بھی مل جائیں جتنی یہ بکریاں چر رہی ہیں تو قسم خدا کی ہم حکومت کے لیے قیام کریں, حکومت وقت کے خلاف قیام کریں. راوی کہتا ہے جن بکریوں کی طرف, بھیڑوں کی طرف امام نے اشارہ کیا تھا, جب میں نے گنا تو وہ ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد سے زیادہ نہیں تھی. اگر ہمیں سچے چاہنے والے اتنے بھی مل جائیں. ایک بات کہوں عزیزوں, بار خاطر نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں جو باتیں عرض کرتا ہوں یہ میری بات نہیں ہوتی, بہت سی باتیں وہ ہیں جو صاحبان عرفان سے سنی, اپنے بزرگ اساتذہ سے. ایک صاحب عرفان شخصیت کو میں نے کہتے سنا کہ جہاں یہ بات مقام افسوس ہے کہ ہم ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے, چاہنے والے کے لیے دکھ کی بات ہے نا کہ ہم مولا علی کے زمانے میں نہیں تھے, صدمے کی بات ہے نا ہم حسن مجتبیٰ کے زمانے میں نہیں تھے. ہمارے دل میں جذبہ ولایت کروٹیں لیتا ہے. ہم کربلا کے وقت نہیں تھے, ہم امام صادق کے پاس نہیں تھے, ہم امام موسیٰ کاظم کے پاس نہیں تھے. یہ واقعاً ایک چاہنے والے کے لیے بڑا درد کا لمحہ ہے یا نہیں؟ مگر اس صاحب عرفان کی بات سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں جہاں یہ بات ہم جیسے چاہنے والوں کے لیے مقام افسوس ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے, وہیں یہ بات مقام شکر بھی ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے. اس لیے کہ آج ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور وہ ہمیں چاہنے والوں میں شمار کرتے ہیں, ہمیں وہی اجر و ثواب بھی عطا کریں گے جو چاہنے والوں کا ہے. یہ بڑا لطف ہے ان کا. اس لیے کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے اور خدا نہ خواستہ کسی ایک مقام پر بھی امام کا حق اطاعت ادا نہ کر پاتے تو ہم
ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہ ہوتا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت؟ اگر ہم ثابت قدم نہ رہ پاتے، اگر ہم ان کی بات پر عمل نہ کر پاتے، تو ہم سے بڑا زیادہ برباد کوئی نہ ہوتا۔ تو ہم منزل آزمائش میں نہیں ہیں، یہ مقام شکر بھی ہے۔ ہمیں بغیر آزمائے وہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے شیعوں میں شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ شیعیت کسی آسان راستے کا نام نہیں ہے، شیعیت کسی آسان منزل کا نام نہیں ہے۔ جس مکتب سے آپ وابستہ ہیں یہ دنیا کا دشوار ترین مکتب زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعیت نام ہے عشق اہل بیت کا، شیعیت نام ہے کربلائی کردار کا، شیعیت نام ہے رضا الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ شیعیت ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھتی، شیعیت بربریت کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھتی، شیعہ کسی کونے میں بیٹھ کے زندگی نہیں گزارتا، شیعہ خاموش بیٹھ کے زندگی نہیں گزارتا، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ بربریت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ شیعہ خاموش نہیں بیٹھتا۔ جملے کی قدر کیجیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سنا ہے پوری 1400 سال کی تاریخ میں کسی بھی ظالم نے شیعیت کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ ہمارے خون سے بغداد کی دیواریں بنائی گئی، ہماری لاشوں سے بغداد کی دیواریں چنی گئی، ہمارے خون سے کارے بنائے گئے۔ حجاج جیسے ظالموں کے زندانوں اور قید خانوں میں شیعہ اہل بیت اس حالت میں رہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، کہ انہوں نے برس ہا برس تک سورج نہیں دیکھا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جانتے ہیں آپ عراق میں 32 سال بعد آزادی ملی تو شیعہ اہل بیت 32 سال بعد جن انڈر گراؤنڈ جیلوں سے نکلے ہیں انہوں نے 32 سال بعد سورج دیکھا۔ تو جو حال کل تھا آج تک شیعت کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ شیعت آسان راستہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ظالم ہم پہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جملہ یاد رکھیے گا، کہ ہمیشہ دنیا کے ستمگر اور ظالم اور انسانوں کو لوٹنے والے ہمیشہ شیعہ کے نشانے پہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ساری دنیا کے ظالموں کے نشانے پہ ہمیشہ شیعیت ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک بھی شیعہ زندہ ہو تو ظالم چین کی سانس نہیں لے سکتا، ظالم چین سے سو نہیں سکتا اگر ایک بھی شیعہ زندہ ہو۔ اس لیے کہ ہم ظلم کے خلاف چپ نہیں رہتے، اسی لیے ظالم ہمیں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ عاشور کی رات ہے عزیزوں، میں اس سے بہتر گفتگو پیش کرنے کے لائق نہیں ہوں آپ کی خدمت میں۔ شیعت ظلم سے مقابلے کا نام ہے، شیعت بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے، شیعت ایک زندہ اور بیدار مکتب ہے۔ مولا فرماتے ہیں، حدیث ہے، من احبنا اہل البیت، جو ہم آل محمد سے محبت کرنا چاہتا ہے، اسے غور سے سنیے گا انشاءاللہ، جو ہم آل محمد سے محبت کرنا چاہتا ہے فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا، اسے چاہیے کہ وہ فقر و تنگ دستی اور مفلسی کا لباس پہننے کے لیے تیار رہے۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی ستمگر کسی کو بھی جینے دے، ہمیں چین سے نہیں جینے دیتا۔ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا، وہ تنگ دستی کا لباس پہننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصائب کا سیلاب، مصیبتوں کا ریلا، مشکلات کا ریلا اتنی تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے ایک اونچی چٹان سے پانی جھرنے کی صورت میں نیچے آتا ہے۔ وہ پانی جو اونچی چٹان سے نیچے گر رہا ہو اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیزی سے مصائب کا ریلا ہمارے چاہنے والوں کی طرف آتا ہے۔
شیعت آسان راستہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زبانیں کٹتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، جاگیریں چھنتی ہیں، علی مرتضیٰ کا عشق مہنگے دام ملتا ہے. زبانیں کٹتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، جاگیریں چھنتی ہیں، علی مرتضیٰ کا عشق مہنگے دام ملتا ہے. آسان نہیں عشق ہے، اس لیے کہ یہ کربلائی کردار چاہتی ہے. شیعت خاموشی کا نام نہیں ہے، شیعت چپ ہو کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، شیعت میدان عمل میں جم کے رہنے کا نام ہے، کھڑے رہنے کا نام. سنیے حدیث، ایک حدیث آپ نے بار بار سنی ہے اور ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی بشارت ہمارے لیے کچھ ہو نہیں سکتی. سناتا ہوں اور اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. ایک حدیث آپ نے ضرور سنی ہے بار بار، اور وہ یہ ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو ہم اہل بیت کی محبت پہ مرتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. ایک شیعہ آل محمد عام دنیا کے انسانوں کی طرح نہیں مرتا، جب مرتا ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. گفتگو بات آسان نہیں ہے، سمجھنے کے لیے غور کیجئے. بہت بڑی نوید ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بشارت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے. اللہ کہتا ہے شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے، اللہ کے یہاں سے رزق ملتا ہے اسے. تو اس حدیث کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. بھائی اتنا بڑا درجہ کس طرح نصیب ہوتا ہے؟ ذرا سی توجہ، جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے میری بات پہ غور کریں گے. اتنا بڑا درجہ کیوں ملتا ہے؟ چاہے بستر پہ مرے، چاہے گھر میں مرے، شہادت کی موت. شہید کیا کرتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچو کتنا بڑا کام کرتا ہے شہید. شہید وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، اصول انسانی کی حفاظت کے لیے، انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے اور موت کو گلے لگاتا ہے. وہ ہوتا ہے شہید. کیا یہ منزل آسان ہے؟ نہیں. ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی اہل و عیال ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارا بھی کاروبار ہے. سب کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، ایک بار سوچ کے اندازہ لگائیں. 10 دن کے لیے بھی اگر بچوں سے دور جاتا ہے آدمی تو اسے چین نہیں آتا، بار بار بچوں کا چہرہ دیکھتا ہے. آج کا زمانہ ہے بار بار اپنی خیریت بتاتا ہے، بچوں سے بات کر کے تسلی حاصل کرتا ہے، اتنی وابستگی ہوتی ہے دلی. تو ان سب کو چھوڑ کے چلا جانا آسان مرحلہ ہے؟ نہیں. تو ایک شہید کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، پھول جیسے بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے اور میدان جنگ میں جا کے موت کو گلے لگاتا ہے. تب اس شہادت پہ پہنچتا ہے. سینے پہ یا گولیاں کھاتا ہے یا تلوار سے گلا کٹاتا ہے، تب شہادت. ایک شخص اتنا کام کرتا ہے تو شہید ہوتا ہے. اور پھر محب آل محمد اگر فطری موت بھی مر جائے تو شہید ہوتا ہے. تو یہ برابر درجہ کیوں ہے؟ اللہ صاحب عدل و انصاف ہے، برابری کا درجہ کیوں دیتا ہے میرے معبود؟ برابری کے درجے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں ایک کامن وجہ ہے، اس لیے یہ درجہ ملتا ہے. اگر میں بات کی وضاحت کر سکا، آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا سکا. یہ درجہ اس لیے ملتا ہے کہ جس مقصد کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، باطل سے مقابلے کے لیے، ظلم سے ٹکرانے کے لیے، جس کام کے لیے شہید ایک دن کے لیے میدان میں جا کے شہادت حاصل کرتا
پوری زندگی سماج میں رہ کے کرتا ہے، وہ حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، وہ ظالموں سے ٹکراتا ہے، وہ اعلائے کلمہ حق کی آواز اٹھاتا ہے، کیونکہ کام دونوں کا ایک ہے۔ اب چاہے موت میدان جنگ میں آئے یا بستر پہ آئے، شرف شہادت میں شریک ہوگا، شرف شہادت برابر ملے گا، اس لیے کہ جس نے کام ایک جیسا کیا ہو، اب چاہے وہ میدان میں مرے یا اپنے بستر پہ مرے۔ تو شیعت کی اصل تعریف یہ ہے، شیعت خاموش بیٹھنے کا نام نہیں ہے، شیعت چپ بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ عاشور کی رات ہے عزیزوں، صدائے حل من ناصر ینصرنا پہ لبیک کہنے کا ہمیں دعویٰ بھی ہے اور ہم کہنا چاہتے بھی ہیں۔ کئی سوال آپ کی خدمت میں بھی رکھنے والا ہوں میں بہت جلدی سے۔ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا کا کیا مطلب ہے؟ ہر زمین کربلا ہے، ہر دن روز عاشورا ہے۔ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کربلا والوں اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو اسی طرح کامیابی کی منزل پہ فائز ہو جاتے جس طرح تم ہوئے۔ ان سارے کلمات کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم سے یوں ہی دہروایا گیا ہے یا جذبہ شہادت کو زندہ رکھنے کے لیے دہرایا گیا؟ صرف یہ کہ ہم دہرائیں اور ثواب لیں اور اپنے گھر کو چلے جائیں، اس لیے نہیں، جذبہ شہادت کے لیے۔ اگر کہہ رہے ہو تو اس کی سچائی کو ثابت کرنے کا موقع ہے تو ثابت بھی کرو، اس لیے کہ حسین کی نصرت اگر کرنا چاہتے ہو، کربلا والوں کی صف میں اگر شامل ہونا چاہتے ہو تو اس انتظار میں مت بیٹھو کہ پھر کوئی کربلا ہو، پھر یزید فزیکلی طور پہ آئے، پھر حسین کے خیمے لگے، پھر کوئی شمر ہو، پھر کوئی لشکر ابن زیاد ہو، تب ہم نصرت کریں۔ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، کیونکہ ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے نا، مگر جذبہ ہے دل میں، ہوتے تو ساتھ دیتے۔ اسے کیسے ثابت کرو گے؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ یزید پھر آئے، پھر شمر آئے، پھر ہرملہ ہو کوئی، پھر حسین کا لشکر کھڑا ہو؟ تو یاد رکھیے، نہ کربلا ریپیٹ ہوگی، نہ دوبارہ حسین میدان کربلا میں آئیں گے، نہ کوئی یزید ہوگا۔ یعنی جسمانی طور پر نہ حسین کھڑے ہوں گے نہ یزید، مگر یاد رکھو اب کربلا دوبارہ نہیں ہوگی، مگر تاریخ میں پلٹ کر یزیدی کردار بھی سامنے آئے گا، شمر کا کردار بھی سامنے آئے گا۔ اور جب یزید یہ سر اٹھائے، جب کوئی شمر سامنے آئے، اس کے مقابلے میں حسینیت کا پرچم لے کے کھڑے ہو جاؤ، اسی کا نام ہے فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ جب کہیں فکر یزیدی آئے، اس کے سامنے حسینیت کا نعرہ لے کے ڈٹ جاؤ، اس کا نام ہے لبیک یا حسین، اس کا نام ہے لبیک یا حسین۔ اور اب یہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا کا مطلب یہ ہے کہ یزیدی فکر جس سرزمین پہ تمہارے سامنے آئے، کسی بھی سرزمین پر ہو جہاں یزیدی سوچ کھڑی ہو، اسی زمین کو زمین کربلا سمجھنا، اور جس دن بھی یہ فکر کھڑی ہو اسی دن کو اپنے لیے روز عاشورا سمجھنا۔ اب میرے بہت سے عزیز یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یزیدی فکر کہاں ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ یزیدی فکر نہیں ہے؟ آج یزیدی فکر بھی ہے، آج شمر کی فکر بھی ہے، آج ہرملہ جیسے قاتل بھی موجود ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو سیریا کے حالات سے آگاہ ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو پاکستان میں گرتی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، کتنے جوان ہیں جو مصر میں ہونے والے شیعیت پہ مظالم کو سنتے ہیں، کتنے ہیں جو بحرین کے حالات کو جانتے ہیں۔ آپ تاریخ میں سنتے ہیں
حسین کے سفیر مسلم کو قتل کر کے لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ابھی چند مہینے پہلے مصر کے شہر میں ایک شیعہ عالم دین جناب حسن شہاتہ کو شہید کیا گیا۔ مولا امام زمانہ کی شب ولادت میں اپنے گھر میں محفل اور جشن کر رہے تھے، انہیں گھر سے گھسیٹ کے قتل کیا گیا اور ان کی لاش کو پورے شہر میں اسی طرح رسی پیروں میں باندھ کے گھسیٹی گئی۔ کہ یہ فکر یزیدیت نہیں ہے؟ آج شام میں ہم کیسے بھول جائیں ان مناظر کو؟ ایک 3 سال کی بچی کا گلا کاٹ کے سڑک پہ لاش پھینک دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ یہ محب اہل بیت گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک چند مہینے کی بچی کو کاٹ کر ایک کھوٹی پہ لٹکا دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ شیعہ آل محمد ہے۔ کہ یہ یزیدیت نہیں ہے؟ کہ یہ شمر کا کردار نہیں ہے؟ پرسوں ہی ایک 16 سال کے نوجوان کو جس کے ماتھے پہ یا حسین کی پٹی بندھی ہے اس کا گلا کاٹ کے وہ اس کی تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ کہ یہ فکر یزیدیت نہیں ہے؟ کہ یہ شمر کی فکر نہیں ہے؟ کہ یہ ابن زیاد کے لشکری نہیں ہے؟ خون بہ رہا ہے آج انسانیت کا، تڑپ رہی ہے آج بشریت، گناہوں کے بے گناہوں کے خون سے زمین رنگین ہے آج۔ چھوڑیے اس تذکرے کو بھی، میں آپ کو اس سے آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہم کس انتظار میں ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ ہم نے آپ کو جگایا ہی نہیں، تو یہ مطالبہ بھی نہیں ہے میرا کہ آپ نے کیا کیا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جن ممبروں سے آپ کو سلایا گیا ہے انہی سے جگانے کی بھی ضرورت ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ قسم خدا کی کربلا ایک تحریک مسلسل ہے۔ کربلا تو سینوں میں آگ بھرنے کے لیے ہے، کربلا تو بیدار کرنے کے لیے ہے، ماتم تو ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ اپنے ان بھائیوں کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس فریاد کو کیوں نہیں سنتے؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے۔ اصحاب رسول کے روزوں کو مسمار کر کے اصحاب رسول کے جنازوں کو قبروں سے نکالا جا رہا ہے۔ روئے زمین پہ کوئی مسلمان ایسا ہے جو اصحاب رسول کی توہین برداشت کرے؟ تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شمر کے نمائندے ہیں، یہ یزیدی فکر کے لوگ ہیں۔ آج انہوں نے اپنے گروہوں کے نام کھلم کھلا دا بٹیلین آف شمر رکھا ہوا ہے، دا بٹیلین آف ابن زیاد رکھا ہے، دا بٹیلین آف یزید ابن معاویہ رکھا ہے۔ ان گروہوں کے نام بھی کھلم کھلا آج ان ظالموں کے ناموں پہ ہیں۔ پھر کس کا انتظار ہے؟ آج زینب کبریٰ کا روزہ ظالموں کے نشانے پہ ہے۔ ان کے درباری مفتیوں نے کھلا حکم دے دیا ہے کہ زینب کے روزے پہ قبضہ کر کے وہی حال کرنا جو حجر ابن عدی کے روزے کا کیا گیا ہے۔ کوئی ہے چاہنے والا جو زینب کی بے کسی پہ روتا ہو اور وہ ان حالات میں بے خبر ہو کے بیٹھ جائے؟ زینب کا روزہ ظالموں کے نشانے پہ ہے۔ سنیے، بڑی درد کی بات کہتا ہوں آپ سے اور مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جب کربلا ہو رہی تھی بہت سارے تھے کہ جنہیں پتا تھا حسین کربلا میں نرغہ اعداء میں ہیں، بہت سارے، سارا کوفہ جانتا تھا حسین کربلا میں، پورا کوفہ جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا فوجیں گھیر چکی ہیں حسین کو، جس طرح آج زینب کے روزے کو گھیرے ہوئے ہیں ظالم دشمن کا۔ سب جانتے تھے حسین کربلا میں ہے، مگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے
اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں کربلا میں کیا ہوتا ہے، اور حسین بے کس مارے گئے۔ آج ہمیں خبر ہے، میں حالات سے حالات کو ملانا چاہتا ہوں، بس سوچنا آپ کا کام ہے۔ کہیں ہمارے یہاں یہ سوچ تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے زینب کا روزہ نرغہ ادا میں ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ خاتم بنہن اگر کوئی بری خبر آئے گی تو بیٹھ کے ایک مجلس کر لیں گے۔ کہیں ہم ایسا تو نہیں سوچتے؟ نہیں سوچنا چاہیے، ایک زندہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے ان لوگوں کا جو ہمیں غافل کیے ہوئے ہیں، جو ہمیں دشمن کی طرف سے آنکھ بند کر کے آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، جو نئی نئی فکریں پیش کرنا چاہتے ہیں، جو ولایت کے دعوے دار ہیں مگر وہاں سے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ بڑے مولائی ہو، بڑے ملنگ ہو، بڑے اخباری ہو، بڑے شیعہ ہو، بڑے مولا والے ہو، تو آج خاموش کیوں ہو؟ مومنین کی صفت یہ قرآن نے بیان کی ہے کہ مومنین آپس میں مہربان ہوتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ رحماؤں بینہم، آپس میں مہربان، دشمن کے مقابلے میں سخت۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت سخت ہیں، دشمن کی طرف ہمارا دھیان تک نہیں جاتا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کبھی سوچا اپنی حالت کے بارے میں؟ اور سنیے جس طرح کوفے سے نکل کے کچھ لوگ حسین کے پاس آئے، ایسا نہیں ہے کہ کوفے سے کوئی آیا ہی نہیں۔ ابن زیاد کا سخت پہرا تھا، سخت پہرا، جو سچے چاہنے والے تھے ان کے دروازوں پہ خاص طور سے پہرا تھا۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ جو شیعہ تھے کوفہ میں وہ کیوں نہیں نکلے، زیادہ تر یہ تو زندانوں میں تھے، جیسے مختار، یا جو تھے عزت دار جنہیں اریسٹ نہیں کر سکتا تھا، ان کے دروازوں پہ پہرا تھا۔ انہی میں حبیب ابن مظاہر تھے، انہی میں مسلم ابن اوسجہ تھے، انہی میں بریر حمدانی تھے، جو سچے چاہنے والے تھے وہ سخت پہرا توڑ کے آئے کربلا میں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ حبیب نے پہلے غلام کو بھیجا، گھوڑا لے کے وہ باہر آ گیا، پھر حبیب آئے، یہ اپنے گھر سے گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں نہیں نکلے تھے؟ اس لیے کہ پہرا اتنا سخت تھا کہ چند قدم بھی باہر نہیں جا سکتے تھے۔ غلام اس زمانے میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا تھا۔ غلام اگر گھوڑے کو لے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام یا تو اسے پانی پلانے لے جا رہا ہے یا چارہ کھلانے لے جا رہا ہے، اور اس کو کوئی نہیں روکتا تھا، چونکہ غلام کا کام گھوڑے پہ بیٹھنا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے آقا کے گھوڑے کو باہر لایا، پھر حبیب ٹہلتے ہوئے جیسے کوفے میں یوں ہی ٹہل رہے ہوں، اس جگہ پہ پہنچے جہاں غلام گھوڑے کو لیے کھڑا تھا۔ اور اب وہ مصائب آپ نے سنے ہیں کہ گھوڑے کی آنکھوں سے جب آنسو بہتے دیکھے تو غلام نے کہا گھوڑے صبر کر، اگر آقا نہیں آیا تو میں سوار ہو کے حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ اتنے سخت پہرے سے نکل کر ذمہ داری کو ادا کرنے والے کربلا آ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ زینب کا روزہ یوں ہی بچ گیا، زینب کے روزے کو بچانے کے لیے بھی اسی فرش عزا کی گود سے اٹھ کر کچھ جوان اور جیالے گئے ہیں جنہوں نے آپ بی بی زینب کے روزے کو بچایا۔ دشمن تو مسمار کرنا چاہتا ہے، آج بھی ہر روز موٹر سے حملے ہوتے ہیں، طرح طرح کے حملے ہوتے ہیں، کون بچا رہا ہے؟ فوج نہیں، وہ شیعہ جوان جو آپ کے بیچ سے اٹھ کے گئے ہیں۔ مگر افسوس ہمارے بر صغیر ہند و پاکستان سے نہیں، جہاں میں سب سے زیادہ آزادی ہے۔ اور یہ ایک قصہ درد ہے، میری شکایت نہیں ہے، یہ حالات کی وضاحت ہے اپنے جوانوں کے لیے، شکایت نہیں ہے، یہ حالات کی وضاحت ہے۔ کون گئے؟ آپ نے سنا ہے نا اس وقت کون لوگ حفاظت کر رہے ہیں زینب کے روزے کی؟ ابو الفضل العباس بریگیڈ، ابو الفضل العباس بریگیڈ کے وہ جوان جو بحرین سے گئے ہیں جہاں شیعہ گھرے ہوئے ہیں، جو عراق سے گئے ہیں، جو لبنان سے گئے ہیں، جو کویت سے گئے ہیں، جو ایران سے گئے ہیں، جو مصر اور تیونس سے گئے ہیں، وہ شیعہ جوان آج ظالموں کے مقابل میں کھڑے ہیں۔
شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح، اور ان کا یہ نعرہ ہے کہ شہزادی جان دے دیں گے مگر آپ کے روزے کی طرف کسی کو آنکھ اٹھانے نہیں دیں گے۔ ہر روز جان دیتے ہیں مگر ظالموں کو بی بی کے روزے کے قریب نہیں آنے دیتے۔ کون ہے یہ جوان؟ اسی فرش عزا سے جنہوں نے سیکھا ہے کہ فریضہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، اسی ماتم سے جنہوں نے راہ تلاش کی۔ اب سنیے، میں بڑے درد کے ساتھ آپ کو یہ سنا، حالات سے آگاہ، مجھے پتا ہے کہ ہماری اکثریت تک یہ باتیں بھی نہیں پہنچائی گئی، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ جوان گئے ہیں سعودی عرب سے، یہ گئے ہیں بحرین سے، یہ گئے ہیں کویت سے، یہ گئے ہیں لبنان سے، یہ گئے ہیں سیریا کے محاذ سے دنیا کی ظالم طاقتوں کا، سپر پاور طاقتوں کا قدم پیچھے ہٹا لینا شیعیت کی اس زمانے میں بہت بڑی جیت ہے، اس لیے کہ ایک طرف اکیلے ہم ہیں، ایک طرف دنیا کی سپر طاقتیں ہیں، پورا امریکہ، پورا یورپ، پورے یہ عرب کے غلام ملک جنہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے ہم اپنی زمین بھی دیں گے، اپنے ایئرپورٹس بھی دیں گے، پوری جنگ کا خرچہ بھی دیں گے، مگر شام کو اجاڑ کے رکھ دو، شام کو تہس نہس کر دو۔ جنہوں نے 70 سال میں کبھی فلسطین کی مظلوم قوم کے ہاتھ پر ایک گولی بھی نہیں رکھی، وہ آج مسلمانوں کے قتل کے لیے دشمن کو زمینیں بھی دینا چاہتے ہیں، جنگ کا پورا خرچ بھی دینا چاہتے ہیں۔ اس پوری کی پوری دنیا کو جس میں سب ملے ہوئے ہیں، کس نے قدم پیچھے ہٹانے پہ مجبور کیا؟ اسی شیعیت نے، اسی مکتب اہل بیت نے، جس کا کام ہے ظلم و بربریت سے ٹکرانا۔ اس لیے کہ حسین آج بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کربلا آج بھی ہمیں حریت کا سبق دیتی ہے۔ مجلس اپنی نظر سے جیسے دیکھتے ہو دیکھو، مگر غیروں کی نظر سے دیکھو مجلس کا مطلب کیا ہے۔ ایک فرانس کا سیاح ہے جو اپنے سفر نامے میں یہ لکھتا ہے، کسی زمانے میں وہ سیریا کے سفر پہ گیا جہاں آج جنگ جاری ہے۔ کہتا میں اپنے سفر سیاحت میں اپنے ٹور پہ جب نکلا تو ایک ملک پہنچا جس کا نام ہے ملک شام۔ یہ اپنے سفر نامے میں لکھا ہے اس نے، کس زاویے سے دیکھا جاتا ہے مجلس کو۔ ایک ایسا آدمی جس نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی مجلس نہیں دیکھی، کہتا ہے جب میں سیریا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر میں کچھ لوگ سیاہ لباس پہنے بیٹھے ہیں اور ایک شخص منبر پہ بیٹھا ہے جو تقریر کر رہا ہے، بالکل وہی ماحول جس طرح آپ بیٹھے ہیں، گویا ایک مجلس ہو رہی ہے۔ کہہ رہا ہے میرے لیے بالکل نئی چیز تھی، میں اس مجمع کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے سننا شروع کیا کہ وہ خطیب منبر سے بتا رہا ہے، عزاداروں حسین وہ ہیں جس نے سر نہیں جھکایا باطل کے سامنے، گلا کٹا دیا، جس نے جھکنا گوارا نہیں کیا، اپنے گھر کو لٹا دیا، جس نے بیعت نہیں کی ظالم کی، اپنی گود کے پالوں کو دے دیا، جس نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنی بہنوں کی بے ردائی برداشت کر لی۔ کہتا ہے کہ رونے والے رو رہے تھے چیخے مار کے، خطیب بیان کر رہا تھا اور میں یہ نتیجہ لے رہا تھا اس بیان سے کہ یہ خطیب در حقیقت تو حسین کے مصائب بیان کر رہا ہے، مگر سننے والوں کے ذہن میں اس بات کو پختہ کر رہا ہے، ان کے لاشعور میں یہ بات بٹھا رہا ہے کہ عزاداروں جس طرح حسین نہیں جھکے اسی طرح چاہے گلے کٹ جائے تم جھکنا نہیں، چاہے گھر لٹ جائے جھکنا نہیں۔ مجلس ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں اس معنی کو قوی کرتی ہے، ہم بربریت کے سامنے جھکتے نہیں۔ مجلس کا یہ مطلب ہے۔ عاشور کی رات ہے عزیزوں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، بس اب سیدہ زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے جو جوان گئے ہیں ان کا نعرہ کیا ہے جانتے ہو آپ؟ ہمارے یہاں اسی جھگڑے میں پڑے ہیں ہم کہ کون سا نعرہ کہاں لگنا چاہیے، کون سا نہیں لگنا چاہیے، کون سا نعرہ بزم کا ہے، کون سا رزم کا ہے، ہمارے ایسی پہ جھگڑا ہے۔
کو طے نہیں کر پائے۔ ان جوانوں کا نعرہ کیا ہے؟ مولا کے نام کے نعرے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر جگہ لگاؤ، مگر اس سے سبق حاصل کرو، اس سے مقصد دیکھو۔ نعرہ حیدری مردانگی اور شجاعت کا نعرہ ہے، ہمت اور ولولے کا نعرہ ہے۔ نعرہ وہ ہے جو مقصد کی طرف انسان کے راستے کو متعین کرتا ہے، ہدف کی طرف۔ آج روزہ زینب کی حفاظت پہ مامور ابو الفضل عباس بریگیڈ کے جوانوں کا نعرہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ سید حسن نصر اللہ نے جب یہ حالات دیکھے تو پوری دنیا کو خطاب کر کے کہا کہ تم جتنے بھی ستمگر ہو، جتنے بھی دہشت گرد ہو، جتنے بھی آتنکوادی ہو، پوری دنیا سے آ کے اکٹھے ہو جاؤ سیریا میں۔ 90 ملکوں کے آتنکوادی ہیں جو آج سیریا کی خانہ جنگی کے نام پر لڑ رہے ہیں، داخلی جنگ کہہ رہے ہیں نا اس کو، عوامی بغاوت، عوامی نہیں ہے، 70 ملکوں کے باغی اور دہشت گرد۔ انہیں تم پوری دنیا سے جمع ہو کر سیریا میں آ جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں تم سب کی قبریں سیریا میں بنا کے دم لیں گے۔ اور کہا بی بی زینب، اے زینب کبریٰ، آپ ایک بار ظالموں کے ہاتھوں اسیر ہو چکی ہے، ایک بار آپ کے بازوؤں میں رسن بن چکی ہے، شہزادی اپنے جیتے جی اب ہم دوبارہ آپ کو اسیر نہیں ہونے دیں گے، اب ہم آپ کو اسیر۔ اگر زینب کا روزہ قبضے میں چلا گیا تو زینب دوبارہ اسیر نہیں ہو جائے گی۔ بی بی آپ ایک بار اسیر ہو چکی ہیں، ہم آپ کو اب دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں گے، اب دوبارہ ظالموں کے نرغے میں آپ کے روزے کو نہیں جانے دیں گے۔ جہاں جہاں تک میرے جوان موجود ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس نعرے کا جواب دے۔ ہم اتنی دور سے بیٹھ کے زینب کو خطاب کر کے کہتے ہیں لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ آج ان کا نعرہ ہے لبیک یا زینب، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم ظلم کی زد پہ ہیں، پوری دنیا ہمیں مٹانے کے لیے تیار ہے، مگر نہ خوف نہ ہراس نہ ایک قدم پیچھے ہٹانا۔ اس لیے کہ یہ لوگ، یہ جوان جو آپ ہی کے بیچ کے ہیں، جو آپ ہی جیسے حسین و جمیل ہیں، آج بی بی کے روزے کے صحن میں صفیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور گنبد کو دیکھ کے ہر روز ایک نعرہ لگاتے ہیں۔ نعرہ ان کا کیا ہے؟ کلنا عباسو کا یا زینب، اے بی بی کل آپ کے ہاتھوں میں رسن بندھی اس لیے کہ آپ کا عباس مارا گیا تھا، شہزادی آج ہم میں سے ہر ایک آپ کے لیے عباس بن کے کھڑا ہے، اب ہم آپ کے ہاتھوں میں رسن نہیں بندھنے دیں گے، اب آپ کو اسیر نہیں ہونے دیں گے۔ میں عاشور کی رات اس سے بہتر پیغام آپ کو نہیں دے سکتا تھا، میں نے اپنے فریضے کو پورا کیا اور دعا کیجئے بارگاہ الہی میں پروردگار ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم میں وہ جذبہ عطا کرے کہ ہم اپنے فریضوں کو سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وہاں جائیں، ہمارے پاس ایسا سسٹم ہو کہ ہم وہاں مدد پہنچائیں، وہ بھی نہ پہنچا سکے تو کم از کم کبھی ہاتھ اٹھا کے ایک نعرہ لگا دیں تاکہ ان جوانوں کو حوصلہ ملے اور ظالموں کا حوصلہ ٹوٹے، یہ دیکھ کر کہ ابھی نہ جانے کتنے ہیں جو زینب کی آبرو پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کم از کم اپنی حاضری تو درج کرا سکتے ہیں، ایک نعرہ لگانے میں تو کچھ نہیں جاتا۔ نعرہ 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 حیدر، بس ازاداروں میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، اب ذرا سی معذرت کے ساتھ بس ایک بات اور سن لیجئے، بات کو منزل تمام بتلاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر جو عزاداری آپ اور ہم کرتے ہیں اس میں سے ایک عمل کا مقصد سمجھ جائیں تو ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ فرش عزا پہ کیوں آتے ہو؟ اگر مقصد سمجھ لو تو چینج ہو جاؤ گے۔ ماتم کیوں کرتے ہو؟
مقصد سمجھ جاؤ تو چینج ہو جاؤ گے، اس لیے کہ سمجھنا بڑی بات ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کرتا، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایک جوان ماتم بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہنس بھی رہا ہوتا ہے، میرا ایک جوان ماتم بھی کر رہا ہوتا ہے اور مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، میرا ایک جوان ماتم بھی کر رہا ہے اور دوسروں کو دھکا بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے مفہوم ماتم معلوم ہو جائے تو ہنسنا تو دور کی بات کبھی مسکرا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ماتم کہتے ہیں اس کیفیت کو جہاں ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے لاش پر تڑپ کے ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے ہائے میرا لال، اس کیفیت کا نام ہے ماتم۔ اگر یہ سوچ کے کہو ہائے حسین تو ہو نہیں سکتا کہ مسکرا بھی دو، ہو نہیں سکتا کہ کسی کو دھکا دو۔ اور میرے جوانوں، یہ میرا بہت اہم پیغام ہے تمہارے لیے، تم جب جلوس لے کے نکلتے ہو تو عزاداری کے پیغام ور بن کے جاتے ہو، میسنجر بن کے جاتے ہو۔ خیال رکھنا تمہاری ہنسی سے کہیں پیغام عزا خراب نہ ہو جائے، تمہاری ہنسی سے کوئی ماتم کا غلط مفہوم نہ سمجھنے لگے، اپنا خیال رکھو۔ اس لیے کہ جو لوگ آپ کو دیکھنے آتے ہیں وہ آپ کو عزادار سمجھ کے آتے ہیں، ماتمدار سمجھ کے آتے ہیں، وہ جانتے ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں جو حسین کے ماتمدار ہیں، پھر وہ ہمیں ہنستے ہوئے دیکھیں کتنا غلط میسج جائے گا۔ کسی بھی قوم کے آدمی سے پوچھئے ماتمی جلوس میں جا رہا ہوں تو کیا مطلب ہے ماتمی جلوس کا؟ گریہ و بکا کا ماتم نہ؟ میں نہ کہتا اس بات کو، اگر میری بات کے بے اثر ہونے کا خدشہ نہ ہوتا نہ کہتا میں، مگر کہوں گا ماتم ہو یا مجلس سب پیروی ہے سید سجاد کے کردار کی۔ امام گھر میں بھی روتے تھے اور بازار میں بھی روتے تھے، آپ امام باڑے میں رو رہے ہیں، یہ گھر میں گریے کی پیروی ہے۔ آپ جب جلوس لے کے جاتے ہیں یہ اس گریے کی پیروی ہے جو سید سجاد بازار میں کرتے تھے۔ گھر میں روتے تھے تو وہ بھی گریہ تھا، بازار میں روتے تھے وہ بھی گریہ تھا، مگر وہ گریہ پیغام بن جاتا تھا، بازار والا گریہ میسج بن جاتا تھا سجاد کا۔ کہتے ہیں کہ قصاب اپنے کٹے ہوئے گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کہ کہیں بیمار کربلا کی نظر نہ پڑ جائے۔ امام جب گزرتے تھے تو کسی قصاب کو روکتے تھے جو جانور کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے، کہتے تھے بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہتا تھا آقا ذبح کرنے لے جا رہا ہوں۔ دیکھیے جب کوئی رو رہا ہو تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور رسول کا نواسہ بازار میں رو رہا ہو نہیں سکتا کہ سب نہ دیکھ رہے ہو۔ بازار میں آپ کھڑے ہو کے قہقہا لگائیں کوئی نہیں دیکھے گا، مگر روئیں گے تو ہر درد مند آدمی آپ کو دیکھے گا۔ رسول کا نواسہ پوچھتا ہے بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہ آقا ذبح کرنے لے جا رہا ہوں۔ تو مولا پوچھتے تھے بھائی تو نے اسے پانی پلا لیا ہے؟ تو کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں، ہمارا دستور ہے کہ جب بھی ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلا لیتے ہیں۔ اب پیغام دیتے تھے سجاد، تڑپ کے کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے بابا آپ پر سلام، ایک قصاب بھی جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتا، آپ کو کربلا میں 3 دن کا پیاسا ذبح کرتا۔ پیغام بن جاتا تھا یہ گریہ۔ آپ بھی پیغام لے کے جاتے ہو تو اپنا خیال رکھو، مظلوم ہے حسین، بے کس ہے حسین، تنہا ہے حسین۔ جب اکیلے رہ گئے نرغہ آدم میں تو ایک بلندی پہ آئے، کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کو آئے، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے۔ صحرائے کربلا حسین کی آواز استغاثہ، جب کوئی جواب نہ آیا تو بے کس ایک بار سر کو جھکا کر کھڑا ہو گئے، لاشائے شہداء کو دیکھا، کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، میرے جوانوں میرے شیروں، کل تک میں آواز دیتا تھا تو ہر بات پہ لبیک کہتے تھے، اب کیا ہوا جواب نہیں دیتے؟ تو لاشیں تڑپنے لگے۔ آواز آئی آقا اگر 1000 بار کی زندگی بھی ملے وہ بھی آپ پہ نثار کر دیں۔ اسی
اسی اثنا میں حسین کے کانوں سے خیموں کی طرف سے بیویوں کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ جانتے ہیں آزادہ عاشور کی شب میں مصائب کے چند فقرے کہنا چاہتا ہوں۔ حسین بلندی سے اترے اور بوجھل قدموں سے دروازہ خیمہ پہ آئے۔ کہا بہن زینب کیا بات ہے بہن، کیا پھر کوئی بچہ پیاسا مر گیا؟ کیا پھر کسی بچے کا دم نکل گیا پیاس سے؟ آئی زینب کہاں آ جائے، کوئی بچہ تو پیاس سے ہلاک نہیں ہوا، مگر بھیا ابھی جب آپ نے حلمن کہا تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین کے ننھے شہزادے کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، حق کریا ادا ہو جائے۔ کہا بہن میں اپنے لال کے مقصد کو جانتا ہوں، لاؤ میرے ہاتھوں پہ لاؤ۔ زینب لائی، اصغر کو بابا کے ہاتھوں پہ دے دیا۔ اب جب حسین بڑھنا چاہتے تھے تو دروازے خیمہ سے رباب کی آواز آئی، آقا کیا ارادہ ہے، میرے بچے کو کہاں لیے جاتے ہیں؟ کہا رباب مقتل میں لے کے جا رہا ہوں۔ اے رباب ہو سکتا ہے کسی کو تیرے بچے پہ ترس آ جائے، میرا لال 3 دن کا پیاسا ہے، پانی مانگنے جانا چاہتا ہوں۔ کہا آقا جا تو رہے ہیں مگر صبح سے جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا، آقا میرے بچے کی خیر ہو۔ کہا رباب تسلی رکھو، جو بھی صبح سے گیا تھا وہ لڑنے گیا تھا نا مقتل میں، مگر میرا لال تو لڑنے نہیں جا رہا ہے۔ آئے حسین، کہا یہ میرا بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اگر تم میں کوئی صاحب اولاد ہو تو میرے بچے کو پانی پلا دو۔ ساقی کوثر کا لال اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے، جب کوئی جواب نہ آیا تو اپنے اصغر کی طرف دیکھا حسین نے، کہا اصغر تیرا باپ جس طرح مانگ سکتا تھا تیرے لیے پانی مانگ لیا، اے بیٹے اب اپنی پیاس کا اظہار خود کر دے۔ بابا کا حکم سنا، ننھی سی زبان ہونٹوں کے باہر آئی، سوکھے ہونٹوں میں اصغر نے سوکھی زبان جب پھیلائی، پتھر دل دشمن بھی رونے لگے۔ آواز گونجی ہے نا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ تیر و کمان کے کڑکنے کی آواز آئی، حسین اپنے ننھے سے بچے کو لیے کھڑے ہیں اور اب کہتے ہیں ظالمو، اگر تم یہ سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے لٹائے دیتا ہوں، کربلا کی گرم زمین، پھول سا بچہ۔ حسین نے اصغر کو لٹا تو دیا مگر فوراً تڑپ کے اٹھا لیا، اے میرے لال انہیں تجھ پہ ترس نہیں آئے گا۔ ہرملا کا تیر تیار ہے، اصغر کے گلے کا نشانہ یکایک تیر لرزتا ہے اور گر جاتا ہے زمین پر۔ جب 2-3 تیر گر گئے تو عمر سعد نے کہا، اے ہرملا تو اس لشکر کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، یہ کیا حالت ہے، ننھا سا گلا ہے۔ کہے عمر سعد جو منظر میری آنکھیں دیکھ رہی ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب میں اس ننھے سے بچے کی طرف تیر چھوڑنا چاہتا ہوں تو کبھی رسول خدا اپنا گلا لے کے آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ زہرا۔ اے ظالم میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ اجرکم ظالم میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ بس ازادارو 3 بال کا تیر ہرملا نے چلے کمان پہ رکھا اور ایک بار
روایت کہتی ہے علی اصغر کے گلے سے جو خون گرا حسین نے اسے اپنے چلو میں لے لیا. کیسے دیکھا ہوگا اصغر کا خون جو ایک چلو پانی لینے آیا تھا، اس کے چلو میں اپنے لال کا خون، ایک ہاتھ میں ننھا اصغر، ایک چلو میں خون حسین کے. اور اب حسین نے چاہا کہ خون کو زمین پر ڈال دیں. ایک آواز آئی، حسین، کربلا کی زمین ہر وزن اٹھا سکتی ہے مگر اصغر کے خون کا وزن نہیں اٹھا سکتی. آقا قیامت تک کوئی دانہ نہیں اگے گا اگر یہ خون زمین پہ آ گئے. کیا کرے حسین؟ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی، حسین اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک کوئی قطرہ نہ برسے گا. اب کیا کرے حسین؟ تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنے لال کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور کہا، ہاں قضا الاقی جدی، میں اسی چہرے کو لے کے اپنے نانا سے محشر میں ملاقات کروں. اجرکم اللہ عزادارو. اب وہ باپ کیا کرے جو اپنے بچے کی ماں سے یہ وعدہ کر کے آیا ہو تیرے لال کو پانی پلانے جا رہا. خیمے کی طرف حسین چلے تو تاریخ کہتی ہے بڑھ تو گئے آگے مگر نہ جانے کیا سوچ کے پیچھے ہٹ گئے. زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا جواب دوں گا رب آپ کو؟ کیسے بتاؤں گا؟ تاریخ کہتی ہے آخر حسین دروازہ خیمہ پہ آئے، جیسے ہی آہٹ سنی رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. ابا کے دامن کو پکڑا، بابا مجھے پتا ہے بھیا پیاسا تھا مگر بابا میں بھی تو پیاسی ہوں، اے بابا مجھے پانی نہیں پلایا. حسین نے اتنا سنا، ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے چھدا گلا دیکھا، کہا اماں میرا بھیا مارا گیا، اماں میرا بھیا. دروازے خیمہ سے رباب کی آواز آئے، امثلو کا ینہار، میرے لال تیری ماں کو پتہ نہیں تھا تجھ جیسے بچے بھی کربلا میں نہر کیے جاتے.